امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ، آپ ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ جنگل سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جنگل میں بکھرے ہوئے بال اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گریہ وزاری کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے. اللہ کو رونا بھی پسند، گریہ وزاری بھی پسند، اور اللہ کو عاجزی بھی پسند. یعنی دعا کے جتنے لوازمات ہو سکتے تھے، دعا کے جتنے ارکان ہو سکتے تھے، وہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہے. آنکھ میں آنسو بھی موجود ہے، آنکھوں میں آنسو بھی موجود ہے، آہو زاری بھی موجود ہے، آہو بکا بھی موجود ہے، گریہ بھی موجود ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، تڑپنا بلکنا خدا کی رحمت پر مچلنا بھی موجود ہے. لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی تڑپ پر، اس کی آہو بکا پر، اس کے بلکنے پر اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا یہ کتنا تڑپ رہا ہے، یہ کتنا بلک رہا ہے، مولا یہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا فرما دے. تو جواب آتا ہے عیسیٰ اگر یہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مر جائے، جواب کا لہجہ دیکھیں، جواب کا انداز دیکھیں، اور اس معاملے میں غیرت خداوند قدوس دیکھیں. سفارش کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ، ان 4 انبیاء کرام میں سے وہ شخصیت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی صف میں ایک مخصوص مقام عطا فرمایا. جو کنواری بتول حضرت مریم سے بن باپ کے پیدا کیے گئے، ان کو روح اللہ کہا گیا، کلمۃ اللہ کہا گیا. آج بھی وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہے اور قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی آہو بکا کو، اس کی گریہ وزاری کو دیکھ کر کہتے ہیں مولا یہ اتنی گریہ کر رہا ہے، مولا جو مانگ رہا ہے عطا کر دے. ارشاد ہوتا ہے عیسیٰ اگر یہ اسی حالت میں گریہ کرتے کرتے تڑپ کر مر جائے تو بھی اس کی دعا قبول نہ کریں گے. تو پھر عرض کرتے ہیں مولا اس سے اتنے ناراض کیوں ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. ارشاد ہوتا ہے عیسیٰ یہ گڑ گڑا تو رہا ہے لیکن اس کے پیٹ میں حرام موجود ہے، اور اس نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے بھی حرام سے خرید کر پہن رکھے ہیں. تو جس کا لباس بھی حرام کا ہو، جس کے پیٹ میں غذا بھی حرام کی ہو، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم دعاؤں میں گڑ گڑا تو رہے ہیں، ہم دعاؤں میں رو تو رہے ہیں، روتے روتے داڑیاں بھیگ تو رہی ہے، الفاظ کا انتخاب ایک سے بڑھ کر ایک کیا جا رہا ہے، لیکن دعائیں اثر کیوں نہیں دکھاتی؟ اس لیے کہ پیٹ کے اندر کتنا حلال موجود ہے اور کتنا حرام موجود ہے یہ اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں. حرام کے مختلف ذرائع آج مسلمانوں نے اپنا رکھے ہیں. پہلے تو لوگ شراب کے دھندے کرتے تھے، لوگ جوے کے دھندے کرتے تھے، اور اب تو جوا، شراب، سود الگ الگ انداز سے مسلمانوں کے اندر رواج پا چکا ہے. بلکہ معاذ اللہ اب تو لوگ چھپ چھپا کر کے یہ دھندے کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ سوچتے ہیں حرام کاروبار کریں گے، پھر اس سے کسی کو عمرہ کروا دیں، کسی کو حج کروا دیں، کسی طریقے سے 11ویں کی نیازوں میں بڑی بڑی دیگیں لگوا دیں، پھر وہ مطمئن رہتے ہیں چلو ہم نیک کام تو کرتے ہیں. یاد رکھنا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا حدیث پاک کے حوالے سے کہ حرام کمائی سے نیک کام کرنا ایسے ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. اگر کوئی ناپاک کپڑا پیشاب سے دھلتا ہے تو کیا کبھی وہ کپڑا پاک ہو سکے گا؟ بلکہ اس کی ناپاکی میں اور اضافہ ہی ہوتا رہے گا. ایسے ہی حرام کاروبار کر کے، حرام کما کر کے جب کوئی بندہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نیک کام کرتا ہے تو الٹا اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا ہے. اگر وہ عمرہ کو جا رہا ہے حرام کمائی سے ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا. وہ احرام پہن رہا ہے گویا کہ اللہ اکبر اس کے جسم پر وہ آگ لپیٹ رہا ہے. اگر وہ کھا رہا ہے اپنے منہ کے اندر گویا کہ وہ انگارے ڈال رہا ہے. اس لیے آج امت مسلمہ کو رزق حلال کی ضرورت ہے، حلال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نئی نسل کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ مولانا حلال سے کون ترقی کرتا ہے جو ہم ترقی کریں گے. یہ جملہ اتنا بدترین ہے. اللہ پر یقین اٹھ گیا، خدا بند قدوس کو رزاق ماننے کی بجائے ہم نے معاذ اللہ عملی طور پر کتنی بے احتیاطی کی. یاد
یاد رکھو حلال میں جتنی برکت ہے اتنی حرام کے اندر نہیں ہے. حرام بہت زیادہ آتے نظر آتا ہے لیکن حرام میں کبھی برکت نہیں ہوتی, اور حلال تھوڑا تھوڑا آتے نظر آتا ہے لیکن حلال کے اندر برکت ہوتی ہے, اور جس میں برکت ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک آسان مثال ہمارے علماء سے آپ نے بار بار سنا ہوگا, دیکھو خنزیر کے بچے سال میں 10-12 ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں لیکن بکری کے بچے سال میں 2-3 پیدا ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ہر آنگن میں آپ کو بکری بندھی ہوئی ملے گی, ہر آنگن میں آپ کو سور بندھا ہوا نہیں ملے گا. آپ مجھے بتائیں حرام زیادہ آتا نظر آ رہا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے, اور حلال کم آتا نظر آ رہا ہے لیکن اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. مجھے بتاؤ کہ آج کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس سال بقرعید پر قربانی نہیں ہوگی اس لیے کہ بکریاں نہیں مل رہی ہے, بکریوں کی کمی ہو گئی ہے. ارے کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں, سال بھر کٹتے رہتے ہیں, بقرعید پر لاکھوں کروڑوں اربوں کٹتے ہیں, اس کے باوجود بھی آخر وہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ حلال ہے, اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. تو حلال میں برکت ہے. آئیے میں اپنے جوانوں سے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کروں. اس لیے پہلی چیز یہ ذہن سے نکال دو کہ حلال کے ذریعے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس لیے جب یہ ذہن بنا کہ حلال سے ترقی نہیں ہو سکتی تو پھر کوئی چوری کر کے, کچھ لوگوں کا کاروبار چوری کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. چوری کرتے وقت چور مومن نہیں ہوتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. چوریاں بھی ہو رہی ہیں اور چوری کا یہ حال ہے کہ مسجدوں سے چپل بھی جاتی ہے, مسجدوں سے موبائل بھی جاتے ہیں, بلکہ کچھ دینی جلسوں سے موبائل گم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب چور ہم ہی لوگوں میں موجود ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرے نمبر پر جو حرام راستے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں وہ جوا ہے, اور جوا کی جو جدید شکل ہے وہ موبائل پر گیمز ہیں, رمی ہے, جنگلی رمی ہے. اس میں ایزی منی کے چکر میں, شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں اب نوجوان اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یاد رکھنا اپنے مذہب میں جوے کی اجازت نہیں. چاہے جوا پتوں کے ذریعے سے کھیلو, چاہے جوا آلات کے ذریعے سے کھیلو, چاہے جوا موبائل کے ذریعے سے کھیلو, کسی بھی ذریعے سے جوا کھیلو, جوا جوا ہے. بلکہ موبائل کا حال تو یہ ہے اگر اس کے اسکرین پر قرآن نظر آ رہا ہے تو گویا کہ آپ کے اسکرین نے قرآن کی حیثیت اختیار کر لی ہے, اور اگر آپ کے موبائل کے اسکرین پر سیریل دکھ رہا ہے تب وہ فلمی آلہ بن گیا ہے, اور اگر آپ کے موبائل کے اسکرین پر اگر جوے کا فنکشن آ گیا ہے تو گویا کہ وہ جوے کا آلہ بن چکا ہے. اور یاد رکھنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو جوے کے آلات کو, یعنی جس سے جوا کھیلا جاتا ہے, جوے کے آلات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, گویا کہ قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے, اس کے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. کہاں ہے وہ جوان جو غلامی رسول میں موت بھی قبول کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ جوان جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے مال کی محبت میں جوا کھیلنے والوں, دنیا کی محبت میں جوا کھیلنے والوں, کیا حجت الاسلام امام غزالی کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ اللہ اکبر, جنہوں نے دنیا کے اندر جوے کے آلات کو ہاتھ میں لیا ہوگا قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. اب بتاؤ, اور قیامت کے دن میرے آقا اپنی امت سے مصافحہ کریں گے, امت کو مصافحے کا شرف عطا کریں گے. اب بتاؤ پوری امت رسول اللہ سے مصافحہ کرے گی لیکن جن کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے کیا وہ رسول اللہ سے مصافحے کا شرف حاصل کر سکیں گے؟ کیا وہ میرے آقا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے سکیں گے؟ کتنا بڑا نقصان ہے, کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے یاد رکھو یہ جوے ہلاک کریں گے, اور یہ جو ذہن بنائے کہ ترقی نہیں ہوتی حلال سے, اتنا یاد رکھنا جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بچے کی شکل میں تھے تبھی قدرت کی طرف سے فرشتہ یہ لکھ گیا کہ ہم کتنی سانسیں لیں گے, کتنا کھائیں گے,
کتنا سوئیں گے، ہماری شادی کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، بچے کتنے ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کتنی بیٹیاں ہوں گی، کتنے بیٹے ہوں گے۔ اسی طرح ہماری تقدیر میں یہ بھی اللہ کے حکم سے لکھ دیا گیا کہ ہمیں روزی کتنی ملے گی۔ وہ جو 4 مہینے کی حمل کی شکل میں ہم ماں کے پیٹ میں تھے، یہ مکمل طور پر فیصلہ ہو چکا۔ اب جتنا تقدیر میں لکھا ہے نہ اس سے زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔